محترم شیخ ریاض راول پنڈی والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور کاروبار میں برکت دے۔ میرا نام عرفان ہے، میں نیو یارک امریکہ سے ہوں۔ آپ کے حکم سے شادی کے لیے میں نے استخارہ کیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن رشتہ داروں کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اللہ وہ ساری رکاوٹیں دور کرے اور آپ کی شادی ہو جائے۔ میرا نام ملک نوید ہے، کراچی سے ہوں، عمرے پہ آیا ہوں۔ کاروبار میرا بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، تو استغفار کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھا کرو، تو انشاءاللہ ایسا کاروبار چلے گا جو پہلے آپ نے دیکھا کہ نہیں تھا۔ سعاد جاوید سیالکوٹ سرجیکل والے، اللہ ان کے جان مال رزق میں برکت عطا فرمائے۔ چچا رحیم بخش، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ حاجی محمد رفیق کے کزن طالب حسین انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے۔ ایک تو آپ سب جب بھی آج رات کو جس موقع ملے خصوصی دعا کریں کہ اہل سنت والجماعت کے ڈپٹی سیکرٹری مسعود عثمانی، یعنی سپاہ صحابہ کے سمجھے ڈپٹی سیکرٹری، اور وہ مشہور تھا کہ بھئی یہ حضرت صدیق کا پروانہ ہے، تو وہ صدیق کا پروانہ صدیق کے نام پہ شہید ہو گیا۔ ظالموں نے آگے گولیاں برسا دی اور کار میں جتنے بندے تھے سارے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرمائیں اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرا نام سفیرہ محمد ہے، اللہ آپ کے اچھے نصیب کرے اور اللہ آپ کو اچھی نوکری بھی نصیب کرے۔ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، فون بھی بات نہیں کرتا، فون کرتی ہوں یا تو وہ کاٹ دیتا ہے، دوسری لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ذلیل کو ہدایت دے تاکہ وہ جن کا حق ہے ان کا ادا نہیں کرتا، دوسری لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اپنے بچے کا عقیقہ 7 دنوں کے بعد نہیں کر سکا تو 14 دن کے بعد کر دیں، اگر 14 دن بھی گزر گئے ہیں تو جب چاہو کر سکتے ہو۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی جو قبر مقام ابوا میں ہے، وہ بھی وہی دفن ہے، لیکن وہ اسلام نہیں لائی تھی، یاد رکھیں، کیونکہ ابھی تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئی ہیں، نبوت ملنے سے بھی پہلے فوت ہو گئی ہیں۔ حضور نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ماں کی قبر پر جا سکوں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں قبر پر جانے کی اجازت تو ہے لیکن دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قبر کی اجازت کی، بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر واپس آئے۔ ذیشان علی انڈیا بھوپال کی طرف سے سلام لایا ہوں، وعلیہ السلام۔ ذاتی دکان کے لیے کوئی وظیفہ بتلائیں۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ رزق اور مال کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ فرما دیا ہے یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ لیکن ہم لوگ 3-4 دن 7 دن پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ روزانہ کم از کم 2000 دفعہ پڑھا کریں۔ میں انڈیا سے ہوں، میری ہمشیرہ کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں، اگر ہو جائے تو الحمدللہ،
ورنہ سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ الاحزاب پڑھیں گھر میں اور اللہ سے دعا کریں تو رشتہ ہو جائے گا۔ میں بلوچستان سے ہوں، عمرے پہ آیا ہوں، اللہ آپ کو حج بھی نصیب فرمائے۔ سفیر احمد پاکستان سے، دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کو علماء اور حفاظ بنائے، آمین۔ حاجی محمد حسین سلطان کو شوگر کی وجہ سے دانہ نکلا تھا، اس کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی ہیں آپ لوگ، کہ جس آدمی کو بھی شوگر ہے، شوگر کا علاج اس سے اچھا کوئی نہیں، جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ اب بھی یہاں جدہ میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ میری شوگر اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں 4 دفعہ انسولین لگاتا تھا، لیکن مجھے ایک بزرگ ملے، دیکھا کہ پریشان ہوں، تو انہوں نے کہا کیا بات؟ میں نے کہا تھا شوگر اتنا بڑھ گئی ہے کہ میں دن میں 4 دفعہ انسولین لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا خالص زیتون پینے والا 2 بڑے چمچ صبح نہار منہ اور 2 سوتے ہوئے پی لیا کرو، 1 ہفتے کے بعد پھر چیک کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ پینا شروع کر دیا، 1 ہفتے کے بعد چیک کیا تو میری شوگر بالکل نارمل ہو گئی، اب میں ابھی پیتا ہوں۔ لہٰذا جس بندے کو بھی ہو، یہاں آپ کو اصلی وہ اپنا زیتون جو ہے نا وہ مل جائے گا، ہمارے یہاں اصلی نہیں ہوتے، وہ لے جائیں 1 بوتل اور 2 چمچ صبح 2 چمچ شام، پھر اس کے بعد چیک کریں۔ بھائی محمد اشرف صاحب نوشہرہ والوں کے بھائی بھتیجے داماد کو کسی نے گولی مار کے شہید کر دیا ہے، اللہم اغفرہم وارحمہم، اور پسماندگان کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرماؤ۔ قادری آل پاکستان سے ہوں، دعا کریں اللہ میرے بچوں کو حافظ بنائے، آمین۔ میرے دوست تنویر خٹک کی بیوی بیمار رہتی ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ نذیر فاروقی جو کہ آپ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد کشمیر کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ محمد حمزہ آصف کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو عالم با عمل بنائے، آمین۔ میرا بھانجا محمد ہاشم حیات پوری 25 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ داڑھی کے سفید بالوں پر کالا خطاب لگانا جو ہے وہ ناجائز ہے، مہندی لگا سکتے ہیں، اور مہندی میں اگر تھوڑا سا وہ کالا بھی ڈال دے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام پہن کے نفلی طواف کرتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ کچھ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام صاحب کی دوسرے سلام پھیرنے سے پہلے ابھی امام نے السلام علیکم نہیں ختم کیا، یہ پہلے بھاگ کے حجر اسود پہ پہنچ جاتے، نماز ختم، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ امام جب تک سلام پورا نہ کرے تم بھی سلام نہ پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اب آپ سلام پھیریں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مہربانی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ عمرہ کرتے ہوئے طواف کے بعد صفا مروا نہیں دوڑے، بھوک لگی ہو تو کھانا کھا سکتے، ہاں کھا سکتے ہیں، بعد میں صفا دوڑ لیں۔ ملک انور رحیم یار خان سے معرفت سلطان احمد بندے شاہ، اللہ پاک ان کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ میرے بیٹے اسامہ کو اللہ تبارک و تعالی اچھی نوکری عطا فرمائے، آمین۔
کل رات عمرہ ادائیگی کے بعد میں نے اور میری بیٹی نے بال نہیں کٹوائے تھے، ہوٹل جا کر حجاب اتار کر صبح کٹوا لیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کپڑے نہیں پہنے، رات کو کپڑے پہن لیے ہیں تو پھر دم پڑ گئی۔ عورت جنازے میں شرکت کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی ہے۔ اگر وہ مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ تو ہم پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ جانی لوگوں نے، گھر سے جنازے کے لیے نہ آئے، اگر پہلے سے موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ احرام کی حالت میں ہوائی چپل کے علاوہ دوسری ایسی چپل جس سے انگلیوں کے پورے تو ننگے ہوں لیکن پاؤں کی پشت ڈھکی ہوئی ہو جائے گا انشاءاللہ، تب بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جیسے ٹخنے ننگے ہو ایسے اوپر والی ہڈی بھی ننگی ہو۔ میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں، عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میری بیوی اعتراض کرتی ہے بھائی اگر وہ خود بیمار ہو جائے تو اس کو واسطہ نہیں پڑے گا ہسپتال میں؟ اسماعیل بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قاضی نگار صاحب کا والد اور والدہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حاجی محمد رفیع کے کزن طالب حسین فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرو، یعنی یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے اور خالد بن ولید بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ بائیں جانب تھے اور خالد بن ولید جو تھے وہ دائیں جانب تھے۔ اب اصولاً تو وہیں سے شروع کرنا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کو کیسے پیچھے کرے؟ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ خالد سے کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کو پہلے دے دوں تمہیں بعد میں، اور دیکھا حضور آپ کے بچے ہوئے کو میں کیوں اجازت دوں کسی کو، آپ مجھے میں اپنا خود پیوں گا۔ اچھا اس سے مسئلہ پوچھا ہے بیچارے نے کہ جب شریعت کا ہر عمل دائیں سے ہوتا ہے تو طواف بائیں سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ طواف جب ہم شروع کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل بائیں طرف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی طواف کرے وہ دل کعبے کے قریب رہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گیا مسجد جیرانہ، اس نے احرام باندھا، میں نے نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جیرانہ کوئی میقات تو ہے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، بات کو سمجھو۔ سب سے پہلے فرشتے اترے، فرشتے آ کے صلاۃ والسلام پڑھ کے باہر چلے گئے، اس کے بعد اہل بیت آئے، اس کے بعد 10 صحابہ کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے تھے آپ کے لیے وہ جنازے کی دعا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حضور کا کوئی گناہ نہیں جو ہم بخشوائیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، اور دوسری بات یہ ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر موت کے بعد بھی زندہ ہے، تو زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا میں اپنی تنخواہ سے 2% جو ہے ہر مہینے زکوٰۃ دیتا ہوں؟ بھائی ایسا نہ کرو، سال گزرے گا تو زکوٰۃ دو گے۔ فرض معتم نے 6 مہینے اور 2.5% دیتے رہے، اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، سال گزرا ہی نہیں، پھر کیسی زکوٰۃ؟ جہاز میں آتے ہوئے احرام پر اگر جوس گر جائے کوئی بات نہیں،
اپنے گھر کی طواف کی توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بد دعا لگی ہے کسی کی، کوئی بد دعا، جب دعا نہیں لگتی تمہیں تو بد دعا لوگوں کی لگ جاتی ہے جلدی سے۔ میں عمرے کی نیت پاکستان سے کر کے آئی تھی، مکہ پہنچ کر حیض آ گیا، غسل کر کے میں نے مسجد عائشہ چلی گئی اور عمرہ بھی کیا، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا اور دم بھی کوئی نہیں۔ آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ تو نیت کر کے آئی تھی۔ اسلام میں تقلید کرنا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو 5 وقت میں تقلید کرتے ہیں، امام جب نماز پڑھاتا ہے وہ اللہ اکبر کہے گا تم کہو گے نا، تو اگر 5 وقت مسجد کے امام کی تقلید کرتے ہو تو امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی اور مالک کی کیوں نہ کرو؟ ہم نے عمرہ کر لیا، پھر ہم طائف چلے گئے۔ ایک عورت نے حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، اس میں کوئی دم نہیں، جب وہ پاک ہو جائے طائف سے عمرہ کر لے یا مسجد عائشہ سے عمرہ کر لے۔ اگر ایک سجدے میں 7 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی اور دوسرے سجدے میں 11 دفعہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں۔ میرے شوہر نے مسجد کے لیے زمین مخصوص کی تھی، اس کی وفات ہو گئی، میرے دیور نے اس میں جانور باندھ دیے ہیں، ان پر کیس کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں، آپ کا وہ حق ہے اور آپ اللہ کے گھر کے لیے کیس کریں گی۔ طواف کے دوران مرد عورتوں کو دھکے دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اکثر رش میں عورتیں مردوں سے ٹچ ہو جاتی ہیں، کوشش کریں بچنے کی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر عورتوں کو جمعہ کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں، جیسے امام پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز جمعہ اسی طرح آپ بھی پڑھے گی، 4 سنتیں پہلے اور 4 سنتیں بعد میں۔ عورتیں اگر رمضان شریف میں تراویح کی جماعت گھر میں کریں، عورتوں کے لیے بہرحال گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جن نے بھی تراویح پڑھنی ہے وہ مسجد میں آ کے پڑھیں۔ میری بیٹی ادیبہ ایمن اور والد گل محمد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے فجر کی نماز بیت اللہ کے امام کی اقتداء میں پڑھی، ہم کو اگلی صف نظر نہیں آ رہی تھی، اسپیکر کی آواز آئی تھی، ہو گئی نماز، لیکن آئندہ کوشش کریں جتنا قریب ہو سکے اچھی بات ہے۔ محمد علی کو اللہ پاک شفا دے، محمد عبد الہادی کو اللہ شفا دے۔ اگر غیر ممیز بچہ نہ سمجھ بچے کے عمرے میں حلق یا کثرت نہ کروایا جائے کوئی دم نہیں۔ محمد عمران خانے وال سے میرے بھائی محمد رمضان اور محمد آصف کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، تو اس لیے مانا یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ تو داڑھی بھی یہاں رکھتے ہیں تھوڑی سی، پھر اس کی بھی اقتدا کریں گے ہم۔ اللہ کے بندے کیا یہاں کسی کو دیکھا شروع ہو گئے۔ میرا بیٹا سعودیہ میں آیا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ پچھلے درس آپ نے کہا تھا کہ وہ مرزا بھی کافر، یہ مرزا بھی کافر۔ وجہ یہ ہے کہ اس مرزے نے ایسے ایسے بیان دیے ہیں کہ جو اس مرزے کے بھی نہیں ہیں، ان کا بھی یہ باپ ہے، اس لیے اس کو کافر کہنا پڑتا ہے۔
میرا نام خالد اسماعیل ہے، میں نے پریشان ہوں، 3 شادیاں کی ہیں، میرا کام کپڑے کا کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، بار استغفار پڑھیں، توبہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ حدیث اور قرآن کی آیات پر جو نمبر لگائے گئے ہیں یہ تمہاری سمجھ کے لیے ہیں، ورنہ تو نہ حضور کے زمانے میں تھے نہ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب جائیں، قبر پہ جب جائیں تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ حضور کو جب سلام پڑھنے کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں پھر ویڈیو بناتے، یہ ناجائز ہے۔ ایک عمرہ ہم نے احرام سے کر دیا، اب دوسرا عمرہ کرنا ہو تو احرام دھونا پڑے گا؟ بالکل نہیں، اگر پاک ہے تو وہی کافی ہے۔ ہاں اس کو کوئی پلیدی لگ گئی ہے تو دھو ڈالو۔ اگر کسی عورت کو نفلی طواف میں حیض آ جائے اور پاک ہونے سے پہلے ملک چلی جائے تو اس کو ایک دم دینی ہوگی۔ جامعہ تعلیم القرآن سارے خانہ، اللہ اس کو ترقی دے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، کہ وہ زندیق ہے۔ شرک کی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، زندیق کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی کھڈیاں قصور، میرا بیٹا 10 سے نظامی پڑھ رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ طواف پورا کیا ہے مغرب سے پہلے، کیا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ محمد صدیق عمر بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اویس خالد تلا گنگ سے، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک جو ہے وہ حتیم میں نہیں ہے، اللہ کے بندے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ تو جنت البقیع میں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مینا میں ہے۔ میرا بیٹا اعجاز احمد تقریب میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہے، مگر گناہ سے نہیں بچ رہا تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کسی نیک صالح بندے کی صحبت اختیار کریں تو پھر انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ مغرب کی نماز کی سنت جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں، آہستہ آمین کہیں یا زور سے کہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن حنفی مسلک میں آہستہ افضل ہے، کیونکہ فاتحہ جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے لیے حکم ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا مانگنی ہو تو آہستہ مانگیں۔ میں پاکستان سے ہوں، میرا بھتیجا محمد ہاشم بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک بندہ ادھر جدے میں کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، اگر وہ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے۔ کامران بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبداللہ کو اللہ نیک اور صالح بنائے۔ میں آپ کو 2 سال سے سن رہی ہوں، آج آپ کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ ماشاءاللہ آپ مجھے دعا کرتی ہیں، اور مجھے دیکھ کے اس بڑھاپے میں بھی آپ خوش ہو رہی ہیں۔ جوانی میں دیکھتی تو پتہ نہیں کیا کرتی تھی۔
محسنہ بنت سلیم الدین، لاول اللہ اولاد عطا فرمائے۔ بہن شازیہ کے لیے دعا کریں کہ اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اور ایک میرے دوست ہیں ارشاد اللہ چٹھا، وہ بیرسٹر ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی بیوی بھی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سیف پراچا پاکستان سے، دعا کریں کہ اللہ مجھے 500 کروڑ دے دے۔ کیا کرو گے؟ پہلے مجھے قائل کرو کہ 500 کروڑ مل جائے تو کرو گے کیا؟ اور خدا کے بندے، دنیا جتنا زیادہ ہوگی اتنا بربادی کا باعث بنے گا۔ نماز حرم میں ہو رہی ہو، آپ ہوٹل میں ہیں، جب تک صفحے نظر نہ آئیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ کبوتر چوک پر کھڑے ہو کر امام کی اقتداء کریں، نماز نہیں ہوتی۔ میرا نام نصر اللہ ہے، توسہ شریف سے آیا ہوں، میرے ماں باپ مر گئے، اللہ ان پر مغفرت فرمائے۔ میرا نام عمران ہے، اللہ نے غیب سے حرم میں انتظام کر دیا، حجر اسود کا بوسہ کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک عورت مدینے سے آ رہی ہے، مکہ اس کو حیض ہے، مکہ میں کیا 5 دن احرام کی، وہ احرام کی نیت کر کے آئے اور بیٹھی رہے، جب پاک ہو پورا کرے۔ بھائی یہ نہیں ہے کہ 2 دن کا عمرہ، 3 دن کا عمرہ، کوئی نہیں ہوتا۔ امام کے آگے نہ کھڑے ہوں، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اذان سنت ہے، ہاں جی سنت ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔